پہلے نمبر پر سلام کا جواب دینا. سلام کا جواب بھی دینا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. سلام کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، جواب دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. اب تو صورتحال ایسی ہے کہ خاندانوں میں کوئی بات ہوئی سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ، عورتوں میں یہ سسٹم ایسا آ گیا ہے، مردوں میں بھی ایسا آ گیا ہے. ذرا سی بات ہوئی خاندان کے اندر، حتیٰ کہ عورتوں میں کپڑے ایک جیسے پہنی ہے وہ سلام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اللہ اکبر. اس کے بچے زیادہ پڑھ گئے ہیں وہ سلام کرنا چھوڑ دیتی ہے. گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، چھوٹی موٹی بات ہوئی سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ فرمایا یہ گیا سلام کرنے والے کو 90 نیکیاں ملتی ہیں، جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو سلام کا جواب دینا، یہاں تو صورت ہے نا، سب سے پہلے سلام تو ہی چھوڑ دیتے ہیں، قریب سے گزر جاتے ہیں، منہ ادھر کر لیتے ہیں. بھائی کو سلام نہیں کرتا، استغفر اللہ. بھائی کو سلام نہیں کرتا، بہن کو سلام نہیں کرتی. حتیٰ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، اولاد اپنے ماں باپ کو سلام نہیں کر رہی. استغفر اللہ استغفر اللہ. اتنے مقدس رشتے ہیں یہ، اتنے مقدس رشتے ہیں یہ کہ ان رشتوں کا دنیا کے اندر ایک مقام ہے اور ایک مرتبہ ہے، آخرت میں بھی ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے. لیکن دیکھیں کہ بھائی کو سلام نہ کرے، بہن کو سلام نہ کرے، اولاد ماں باپ کو. اور ایسا بھی موقع آتا ہے کہ ماں باپ اولاد کو سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بھائی کو سلام کر، اس کو جواب نہیں دے رہا. بہن کو سلام کر، جواب نہیں دیتے. بہن اپنے بھائیوں کو سلام کرتی، بھائی جواب نہیں دیتے. جہاں پر بھائیوں کا بول بالا ہے وہ بھائی نہیں جواب دیتے، جہاں بہن اونچے درجے پر ہے تو بہن نہیں جواب دیتی. تو سلام کا جواب دینا یہ مسلمان کا حق ہے. پھر میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، چونکہ ہم تو دنیا میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس بات کو ضروری اور لازم سمجھتے ہیں اس کو بیان کرنا چاہیے. اب معاشرے کے اندر جتنی میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، قرآن پاک کے آتے ہیں، ساری ہی لازم ان کو بیان کیا جائے. جہاں موقع کی مناسبت سے اس کو بیان کیا جائے. بیمار ہو جائے تو اس کی خبر لینے کے لیے جانا بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی مطلب کے لیے نہیں جانا. عہدے کی خاطر نہیں جانا، مال و زر کی خاطر نہیں جانا، لالچ کی خاطر مریض کی خبر لینے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خبر لینے جانا. پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ دیکھیں کہ جب مسلمان مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا ہے. مسلمان مرد تیرے پر لازم ہے کہ تو اس کا جنازہ پڑھ، اس کا حق ہے. جنازہ پڑھنا تو اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کی مفاد کے لیے نہیں. پھر جب وہ دعوت دے تو دعوت قبول کرنا، پھر چھینک آئے تو اس کا جواب دینا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے. یہ میں نے آپ کو حدیث پاک سنا دی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک کام کی توفیق عطا فرمائے.